Allahu 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 Allah Allahu 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. محترم سامعین کرام اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور ساتھیوں اور خاص طور پر وہ حضرات جو آج کے اس آن لائن درس میں جڑے ہوئے ہیں. آج کا یہ درس سورہ بقرہ کی چند آیتیں کریمہ کے اوپر مشتمل ہے. 256 سے لے کر کے 260 نمبر تک کی آیات کی تشریح انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے مختصر انداز میں آئیں گی. میں نے آپ حضرات کے سامنے 256 نمبر کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. یہ پہلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کرے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یہ آیت کریمہ جس کا ابھی آپ نے ترجمہ سماعت کیا ہے، ترجمہ آپ نے سنا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے اور واضح کر رہا ہے کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یعنی کسی کو دین اسلام کے اندر زبردستی داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ممنوع ہے. لا اکراہ فی الدین، کسی کو بھی دین اسلام کے اندر زبردستی آپ داخل نہیں کر سکتے، یا کسی کے اوپر بھی دین کو زبردستی نہیں تھوپ سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل بتائی اور اس کی وجہ بھی واضح طور پر بیان فرما دیا. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت ضلالت سے واضح ہے. ہدایت کا جو راستہ ہے، ایمان کا جو راستہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا جو مسئلہ ہے، اس کے جو دلائل ہیں، اس کے جو براہین ہیں، وہ بالکل واضح ہیں. اس میں کسی طرح کا کوئی اشکال ہی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا جھول جھال ہی نہیں ہے. جو کوئی بھی اس دین کی بات کو سنے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس دین کی کتاب کو پڑھے گا اور اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے دلائل اتنے واضح ہیں اور اس کی بینات دلائل جو ہیں بالکل واضح ہیں، اس کی علامتیں بالکل واضح ہیں. اس کا عقیدہ کا مسئلہ، اس کے ایمان کا مسئلہ بالکل صاف اور شفاف ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی غموض نہیں ہے. فوراً انسان کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ بالکل واضح ہے اور وہ ضلالت سے بالکل ممتاز ہے. ضلالت کے مقابلے میں ہدایت کی راہ جو ہے وہ بالکل روشن ہو چکی ہے. اس لیے جب کوئی بھی اس دین کو اپنانا چاہے گا، اس دین کو سمجھنا چاہے گا، فوراً اس کے نزدیک یہ دین واضح ہو جائے گا، اور اسی لیے زور زبردستی کے ذریعے سے اس دین کے اندر اسے داخل نہیں کرنا ہے. اور اس دین کی سب سے بنیادی چیز جو ہے، سب سے بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید کے اوپر انسان قائم رہے، کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھے اور اللہ کے سوا جتنے معبودان باطلہ ہے ان تمام کا وہ انکار کرے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرے گا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص بھی غیر اللہ کا انکار کرے گا، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے. طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے
کی عبادت غیراللہ ہے اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ سب کے سب طواغیت کے اندر شامل ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ طواغیت ہے۔ تو جس نے اس کا انکار کیا، پورے طور پر انکار کیا، اور اللہ رب العالمین کے اوپر وہ ایمان رکھا، گویا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، تو اس نے گویا کہ ایک مضبوط کرے کو تھام لیا، یعنی ایک مضبوط دین کے اوپر وہ چلایا۔ ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا اور اس کی گواہی دینا، دل سے، صدق دل سے گواہی دینا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا، گویا کہ ایک مضبوط دین کے اوپر ایک بندے کا چلا آنا ہے۔ اور اس مضبوط دین کو کی مثال دی گئی ہے، تمثیل پیش کی گئی ہے کہ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ یہ کبھی ڈھلمل یقین نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو کوئی توحید کو اپنا لے گا، گویا کہ وہ ایک بہت اس دین کو بہت مضبوط کرے کے ساتھ اس نے پکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے، جو کبھی اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی جو بندہ ایمان لا رہا ہے، صدق دل سے ایمان لا رہا ہے کہ نفاق کے ساتھ لا رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے اور وہ سن بھی رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین سن رہا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ پتہ چلا کہ دین کے اندر کسی قسم کا زور نہیں ہے، کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، چاہے وہ دین اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے ہو یا کہ اس دین کے مسائل کو، اس دین کی باتوں کو جو دوسرے کے پاس ہم پیش کرتے ہیں، تو وہ زبردستی آپ کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے، زبردستی کسی کو منوا نہیں سکتے، بلکہ آپ دلیل پیش کیجئے، دین کا مسئلہ بیان کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ دین دلائل کی بنیاد کے اوپر ہے، اور وہ دلائل بالکل واضح ہیں، روشن ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی غموض نہیں ہے، اور تاریخی ضلالت سے بالکل یہ چھٹی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے دین میں داخل کرنے کا مسئلہ ہو یا دین بتانے کا مسئلہ ہو، دونوں میں کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ دوسری آیت کی طرف آتے ہیں 257 نمبر کی، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر صحیح ایمان رکھتے ہیں، صحیح ایمان کا مطلب صحیح عقیدہ ہو، اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا اقرار کرنے والا ہو اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہو، ایسا جو کوئی بندہ بھی ہوگا وہ ایمان والا ہے۔ ایمان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو ایسے لوگوں کا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مومنین ہے، اللہ ایسے لوگوں کا ولی ہے، یعنی کارساز ہے اور مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں اللہ رب العالمین لے آتا ہے۔ یہ ظلمات، تاریکی، یہ کفر کی تاریکی، یہ نفاق کی تاریکی، یہ شرک کی تاریکی، یہ بدعات و خرافات کی تاریکی، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی تاریکی۔ آپ یہ دیکھیے، جو ایک اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر ایمان رکھے گا، اس کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہ کس قسم کی گمراہیوں میں ہوگا، ان گنت قسم کی، بے شمار قسم کی گمراہی اور ضلالت کے اندر وہ انسان پڑا ہوا ہوگا اور اس ضلالت کی تاریکیوں میں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ظلمات سے اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے، تاریکیوں سے، یعنی بہت ساری تاریکیاں ہیں، کوئی کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کوئی حجر کی، کوئی شجر کی، کوئی کسی چیز کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی فرشتے کی، کوئی جن کی، کوئی شیطان کی، یعنی ان گنت ہیں، ظلمات ہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تاریکیوں سے نکال کر کے بندے کو روشنی میں لیتا ہے۔ اور روشنی یہاں پر ایک کا ذکر کیا، الی النور، کہ ایک روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حق صرف ایک ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کی روشنی جسے مل گئی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام قسم کی تاریکیوں سے وہ نکل جائے گا، اور ایمان والوں کو اللہ رب العالمین تمام تاریکیوں سے نکال کر کے کتاب و سنت کی روشن شاہراہ کے اوپر اللہ رب العالمین لے آتا ہے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، کہ اے لوگوں، میں تمہیں روشن ہدایت کی روشن
شاہراہ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں، ایسی روشن شاہراہ ہے کہ جس کی رات بھی دن کے مانند ہے، اس سے نہیں کوئی بھٹکے گا مگر یہ کہ وہ گمراہ ہوگا، ہلاک ہو جانے والا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری حدیث میں فرمایا کہ لن ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت، جب تک تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کا ولی ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، اس کی وہ مدد کرتا ہے۔ جو ایمان صحیح ایمان کے اوپر ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں لے آئے گا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور طاغوت کو انہوں نے اپنا ولی اور کارساز بنا لیا ہے، غیر اللہ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو اس کی صفت یہ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کے ان لوگوں کو، یہ کفار و مشرکین کو اور جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو، یہ طواغیت جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، انہیں نور سے نکال کر کے تاریکیوں میں لے جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت ساری تاریکیاں ہیں اور انگنت تاریکیاں ہیں، جو جس طرف مائل رہتا ہے، جس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، اسی قسم کی تاریکیوں کے وہ اندر وہ مبتلا رہتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جہنمی ہیں اور یہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ گویا جو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو موحد ہے، جو توحید کے اوپر ہے اور اللہ کی توحید کے ساتھ اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور جو توحید پر نہیں ہے، کفر و شرک کی راہ کے اوپر ہے اور اسی کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، تو وہ جہنم کے راستے کے اوپر ہے اور اس کا انجام جہنم ہوگا اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اگلی آیت جو کہ 258 نمبر کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے نبی آپ دیکھیے کہ آپ کا کیا خیال، آپ نہیں دیکھتے، دیکھیے اس شخص کی طرف کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت و تکرار کیا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لی اور اللہ کی توحید کو پہچان لیا اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور میں اسی کے حوالے ہوتا ہوں، میں اسی کی توحید اور اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہوں، جس کے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں۔ اور اس دعوت کو جب انہوں نے بابل میں، یعنی عراق میں، بابل وہ شہر کا نام ہے جو عراق کے اندر ہے، وہاں انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو یہ جب دعوت عام ہوئی، چونکہ جس قوم کے درمیان تھے وہ کفر والی قوم تھی، شرک والی قوم تھی، بت پرست قوم تھی اور صنم تراش قوم تھی، بلکہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں خود ان کے والد بت تراشی کرتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت حاصل کی، اور انہیں جب معرفت حاصل ہوئی تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینی شروع کی۔ تو بادشاہ وقت نمرود کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت و تکرار کیا، اسی کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اس شخص کو جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں پوچھا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ملک اور بادشاہت دے رکھی تھی، عظیم بادشاہت دے رکھی تھی، وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی ملکیت تھی اور بہت بڑی طاقت کا وہ مالک تھا، بلکہ اسے زعم اور گمان یہ تھا کہ وہی رب ہے اور وہی کہ نہیں سے سارے لوگوں کا حاکم ہے اور وہی رب ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور اس نے حجت و تکرار کیا کہ تم کس رب کی دعوت دیتے ہو جبکہ میرے علاوہ اور کوئی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اسی نے پوری کائنات کو، ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا اور وہی مارنے کی ملکیت رکھتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو نمرود نے، بادشاہ وقت نے، جس نے حجت و تکرار کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، اس نے یہ کہا کہ ارے میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں، میں جسے چاہوں گا قتل کر دوں گا اور جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ حجت کر رہا تھا
اور ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کو جو کہ بالکل واضح تھی کہ مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس نے نہیں سمجھا، اور اپنے اس ظلم کو، جو وہ ظلم کر کے کسی کو قتل کرتا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مارنے پر قدرت رکھتا ہے، کسی کو موت دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اور جو مکھی کا پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، تو اس نے یہ کہا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس غباوت کو اور بیوقوفی کو اور کند ذہنی کو سمجھ لیا، اور فوراً اس کے بعد یہ کہا کہ میرا رب جو ہے، جو جلاتا ہے، مارتا ہے، زندگی اور موت کا وہ مالک ہے، اس اللہ کی صفت تو یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ بے شک اللہ وہ ہے، میرا رب وہ اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم بھی مارتے ہو اور جلاتے ہو، تو ایسا کرو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تم مارنے اور جلانے کے اوپر قدرت رکھتے ہو یا تمہیں ربوبیت کا دعویٰ ہے، تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کر دو، مغرب سے تم سورج کو لے آؤ تو ہم دیکھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی واضح دلیل اور مبہوت کر دینے والی دلیل، حیران کر دینے والی دلیل جب سامنے رکھی، تو یہ نمرود بادشاہ وقت مبہوت اور حیران ہو گیا، اس لیے کہ یہاں پر وہ اس کی کوئی بے وقوفی چلنے والی نہیں تھی اور کوئی حجت کام آنے والی نہیں تھی، تو اس لیے وہ بالکل حیران اور پریشان اور لاجواب ہو گیا۔ اس دوسری دلیل سے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل کو بھی مضبوط کر دیا، اور پہلی دلیل جو اس نے دیا تھا نمرود نے کہ وہ بھی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اس کی بھی نفی کر دی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ وہ جو جلاتا اور مارتا ہے، اس کی صفت تو یہ ہے، اور وہ ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، تو اس کی یہ قدرت ہے جو جلانے کی ملکیت رکھتا ہے، زندگی دینے کی ملکیت رکھتا ہے، مارنے کی ملکیت رکھتا ہے، اور اس کی یہ قدرت ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے۔ اگر تم قدرت رکھتے ہو، تم بھی جلا سکتے ہو، مار سکتے ہو، اور قدرت رکھتے ہو تو تم مغرب سے لا کر کے دکھا دو، تو نہ وہ جلانے کی طاقت رکھ سکتا تھا زندگی کی اور نہ موت کی، اور یہ دلیل جو سامنے آئی کہ مغرب سے سورج کو لائے، تو وہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی بے وقوفی کا اظہار کر نہیں سکتا تھا، وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا، تو اللہ نے کہا وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا جس نے کفر کیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جو ظلم کرنے والی قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اسے ہدایت ملے گی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کو چاہتا ہے، اور جو ہدایت نہیں چاہے گا، ہدایت کی طرف نہیں جائے گا، ہدایت کو نہیں تلاشے گا، دین کو نہیں تلاشے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب انسان دین کی طرف راغب ہوگا، دین کی طرف مائل ہوگا، دین کے کام کو کرنا چاہے گا، تب اللہ رب العالمین اسے اس کی توفیق دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں چاہے گا، ظلم کے راستے پر رہے گا، ضلالت کے راستے پر رہے گا، گمراہی پر رہے گا، اور وہ گمراہی سے نکلے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو دنیا کی چاہے جتنی بڑی نعمت مل جائے، وہ دنیا کا جتنے بڑے جتھے کا، سرزمین کا، قوت کا، طاقت کا، مال کا، دھن کا مالک ہو جائے، اور یہ زمین کا وہ مالک ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ خیر اور بھلائی کی علامت نہیں ہے، اور یہ نعمت اسے کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اس سے نعمت ایمان حاصل نہ ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا کسی کو ملی ہوئی ہے اور دین اگر اسے نہیں ملا ہے، تو اس کی یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، اور دنیا کے ساتھ اللہ رب العالمین کسی کو دین دیتا ہے تو دنیا بھی اس کی بھلی ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی اسے سعادت ملتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے نجات ملے گی اور وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد جو آیت ہے 259 نمبر کی،
اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی قدرت کو ایک شخص کے ذریعے سے بتایا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عزیر ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ عزیر ہیں، لیکن وہ ہوں یا ان کے علاوہ کوئی، جس کا گزر ایک بستی سے ہوا، اور وہ بستی کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطین ہے، بیت المقدس کی، جو کہ گری ہوئی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، مردہ ہو چکی تھی پورے طور پر، پوری کی پوری بستی ہلاک اور برباد ہو کر کے اوندھے منہ گری ہوئی تھی، اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو جو کہ بالکل تباہ اور برباد ہو چکی ہے، اس کو کیسے زندہ کرے گا اور کب زندہ کرے گا؟ جب اس نے اللہ رب العالمین کی اس قدرت کے اوپر اس نے جو تعجب کا اظہار کیا اور شک کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتا ہے اور کب زندہ کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے کرشمے کو دکھانے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک کے لیے مار دیا، اس شخص کو 100 سال تک کے لیے، ثم بعثه، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسے اٹھایا، زندہ کیا، اور اس سے کہا، پوچھا کہ تم کتنے دن ٹھہرے، کتنے دن تک تم اس جگہ پہ ٹھہرے گئے؟ تو اس بندے نے یہ کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں یا تو آدھا دن رہا یا کچھ حصہ رہا، ایک دن یا کچھ حصہ دن کا رہا، اس لیے کہ وہ جس وقت آیا رہا ہوگا اس وقت جو ٹائمنگ ہوگی اس کے حساب سے اس نے جوڑ کر کے کہا کہ یا تو ایک دن یا آدھا دن، نصف دن ہم ٹھہرے یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ تم 100 سال تک یہاں پر رہے، 100 سال تک تم یہاں مرے گئے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تم میری قدرت کو یہ دیکھو کہ تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتغیر، وہ بالکل بدلی نہیں ہے، بالکل تر و تازہ ہے، جس طرح تم لے کر کے آئے تھے بالکل اسی طرح ہے۔ لیکن انظر الی حمارک، تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف، تم اپنی سواری کی طرف جس پر سوار ہو کر کے آئے تھے، کہ وہ کیسے بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں کیسے ادھر ادھر منتشر ہو گئی ہیں، اس کے گوشت سب کے سب گل کر کے زمین میں مل چکے ہیں، اس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ تم اپنے اس گدھے کی طرف دیکھو جس پر تم سوار ہو کر کے آئے ہو، اور دیکھو یہ میری قدرت، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے آیت بنائیں گے، دلیل اور واضح دلیل تم بنو گے لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو مارنے کے بعد اٹھاتا ہے اور کیسے وہ زندگی دے گا۔ انظر الی العظام، اب تم یہ دیکھو کہ یہ تمہارے گدھوں کی جو ہڈیاں ہیں مختلف جگہ، اس کی طرف دیکھو کہ کیسے وہ جمع ہو رہی ہیں، اور پھر کیسے ننشزها ثم نکسوها، کیسے ہم اسے جمع کر رہے ہیں، اور کیسے پھر اس کے اوپر ہم گوشت چڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کیسے زندہ و جاوید تمہارے لیے پھر دوبارہ سواری تیار ہو گئی ہے، تم دیکھو۔ اور اللہ رب العالمین نے اسے اپنی قدرت کے اس کرشمے کو دکھایا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ ساری ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا، اور پھر اس کے اندر روح بھی آ گئی اور زندہ کر دیا اللہ رب العالمین نے، فلما تبین لہ، جب اس کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی تو اس نے یہ کہا کہ میں بے شک اب جان رہا ہوں، مجھے علم ہو گیا، علم یقین ہو گیا کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ایک قصے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو عقیدہ لوگوں کے درمیان تعجب خیز معلوم دیتا ہے کہ ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پھر سوال و جواب کیسے کرے گا، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آسان ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو مارا اور اسے زندہ کر دیا دنیا کے اندر اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا، لوگوں نے اسے دیکھا بھی اور اس شخص نے خود بھی دیکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قبروں سے جتنے سارے لوگ مرے ہوئے ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو یہ آیت بعث بعد الموت کے ایمان کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ آخری آیت یہ ہے، وقت تو ختم ہو گیا، آخری آیت کی بھی تشریح کرے کیا؟ کتنا وقت ہے آپ کے؟ جی، تو آخری آیت جو کہ 260 نمبر کی ہے، اس کے اندر بھی
اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا کرشمہ پیش کیا ہے اس نبی کے سامنے جس نبی کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل تھا اور ان کو کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کے احیاء کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، انہیں علم یقین تھا، یقینی طور پر کوئی شک اور شبہ نہیں تھا، لیکن اطمینان قلب کے لیے اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے، جن کا ذکر ابھی 256 نمبر کی آیت کے اندر ذکر ہوا ہے نمرود کے ضمن میں، جو ابھی ہم نے بیان کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے یہ طلب کیا کہ اللہ تو کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے مجھے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا کہ کیوں نہیں، بے شک میرا ایمان ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، تو علم یقین تو ہمارے پاس ہے ہی، عین الیقین ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو میرا یقین تھا، اسی لیے تو میں نے نمرود سے یہ کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ اس کے پاس ملکیت ہے، تو مجھے اطمینان قلب کے لیے یہ دیکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم 4 پرندوں کو لو، مختلف قسم کے پرندوں کو لو اور اسے ٹکڑوں میں ذبح کرو اور اس کے گوشت کو ایک دوسرے میں ملا دو، اور پھر ان ملے ہوئے گوشت کے کچھ حصے کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، اور مختلف پہاڑوں پر رکھنے کے بعد تم پھر ان پرندوں کو بلاؤ جس کو تم نے ابھی ذبح کیا، اس کے گوشت کو آپس میں ملا دیا اور ٹکڑوں کو پہاڑوں پہ رکھ دیا، اب پھر تم ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ، ثم ادعوہم یاتینک سعیا، تم اسے بلاؤ گے تو وہ دوڑتی ہوئی اڑتی ہوئی تمہارے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 4 پرندے لیے اور اس کے بعد انہیں ذبح کیا، ملا دیا اور پہاڑوں کے اوپر اسے ڈالا، اور پہاڑوں کے اوپر ڈالنے کے بعد پھر اسے پکارا، تو یہ پرندے دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی اس قدرت کے کرشمے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے اور کہا، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین قدرت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت سے بھی یہاں یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر بھی کہ اللہ رب العالمین زندگی کا مالک ہے، وہی جلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی موت دینے والا ہے، اور وہی موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اور اٹھائے گا جو، تو جس کسی کی بھی موت جس ذریعے سے بھی ہوئی، کوئی جلا دیا گیا ہو، کوئی زمین میں دھسا دیا گیا ہو، کوئی ہواؤں میں اڑ گیا ختم ہو گیا ہو، کوئی پانی کے اندر محلول ہو گیا ہو، مل گیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین اسے ایک حکم دے گا کہ اٹھو، سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ جاؤ، جو جہاں ہوگا، سمندر میں، آگ میں، جہاں کہیں بھی ہوگا، قبروں میں، سب کے سب اٹھ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر قادر ہے، اور وہ بڑے غلبے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو ان چند آیت کریمہ کا خلاصہ ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر توحید کا ذکر کیا ہے کہ جو توحید کے اوپر رہے گا وہ مضبوط دین کو پکڑے ہوا ہے، اور اس توحید اور ایمان کی دعوت میں کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس دین کے دلائل بالکل واضح ہیں، جو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا اسے دین سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وہ زندگی اور موت کا وہ مالک ہے، اور جو زندگی اور موت کا مالک ہوگا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہوگا، وہ دوبارہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ سب کو اٹھائے، موت دینے کے بعد سب کو زندہ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کا حساب و کتاب لے۔ ایک بات، تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اس دنیا کے اندر جتنی نعمتیں لوگوں کو مل جائے، لیکن اگر دین نہیں ملا ہوا ہے تو اس کی یہ نعمت اس کے لیے وبال جان ہے، عذاب کا ذریعہ ہے، اور وہ نعمت اس کو عذاب تک لے کر کے چلی جائے گی۔ لیکن اگر دین ہوگا تو وہ نعمت اس کے لیے دنیا کی بھلائی کے لیے بھی کام آئے گی، اور آخرت کی نجات کا بھی ذریعہ اللہ رب العالمین اسے بنا دے گا۔